بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خبازی کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ خبازی کیا ہے، اس کے کیا خواص ہیں، اس میں کون کون سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، کس مزاج کے لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے اور اس کا اپنا مزاج کیا ہے، کن کن امراض کو دور کرنے کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، خبازی کے پودے کے کون سے حصے آپ دوا کے طور پر یا غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ خبازی جسے ہماری زبان میں لوکل زبان میں سونچل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ سونچل کا ساگ ہمارے ہاں پاکستان میں پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ لوگ خبازی کا ساگ بنا کر کھاتے ہیں، اس کے پتوں کو پکا کر بطور ساگ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری لوکل زبان میں یا پنجابی زبان میں اس کو سونچل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سامنے سلائیڈ میں آپ کو جو مختلف تصاویر دکھائی گئی ہیں، یہ خبازی کی تصاویر ہیں، مختلف سٹیجز کی تصاویر ہیں اس پودے کی۔ جیسا کہ آپ اس کارنر میں دیکھیں اس تصویر میں، تو یہاں پر آپ کو خبازی کے پتے نظر آتے ہیں۔ یہ پتے گول ہیں اور سائیڈوں سے کناروں سے یہ دندانہ دار سے ہوتے ہیں۔ اس کے جو اونچائی ہے پودے کی وہ 2 سے 3 فٹ تک اونچی ہوتی ہے، اور اس پر جو پھول لگتے ہیں وہ ارغوانی رنگ کے، یا آپ دیکھیں تو یہاں پر کاسنی رنگ کے اس کے پھول کھلتے ہیں۔ پھول کے بعد یہاں پر اس کا جو پھل سا لگتا ہے، یہ بسکٹ کی طرح کا، ٹکیا کی طرح کا پھل ہوتا ہے، جو درمیان میں سے تھوڑا سا پچکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس پودے کے جو حصے ہم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان میں اس کے جو پتے ہیں یہ بطور غذا بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور بطور دوا بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے پتوں کا رس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے جو پھل ہیں، اس کو جب آپ خشک کر لیتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے، جس کو آپ اس کے بیج بھی کہہ سکتے ہیں، تو تخم خبازی اور اس کے پتے بطور دوا ہم استعمال کرتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس کے جو نام ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ خبازی اردو میں اس کو خبازی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، عربی میں بھی اس کو خبازی ہی کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں اس کو نانے کلاغ، جبکہ پنجابی میں سونچل یا گوگی ساگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کو کامن میلو، جبکہ لاطینی میں مالوا سالویسٹرس کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ خبازی یا سونچل کا مزاج طب یونانی میں جو بیان کیا گیا ہے وہ پہلے درجہ میں سرد تر مزاج ہے، یعنی یہ گرم مزاج کے افراد کے لیے، سفراوی مزاج کے افراد کے لیے ایک بہترین قدرتی غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ آگے چل کر اس کے دیگر خواص آپ تک بیان کریں گے۔ یہاں پر جو میں نے پہلی سلائیڈ میں آپ کو اس کا مختصر سا انٹروڈکشن دیا تھا، وہ یہاں پر اس سلائیڈ میں بھی آپ ٹیکسٹ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پودا 2 سے 3 فٹ تک اونچا ہوتا ہے، پتے گول ہوتے ہیں، دندانے دار سے ہوتے ہیں، پھول اس کے کاسنی یا ارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس پر ٹکیا نما درمیان میں سے پچ کی ہوئی اس کا پھل ہوتا ہے، اور اس کا جو بیج ہے، اس کے پھل کو ہی اس کا بیج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خود رو اگتے ہیں۔ خبازی یا سونچل کے پودے برصغیر میں ایران، عراق اور یورپی ممالک میں اس کو کاشت بھی کی جاتی ہے، اور خبازی یا سونچل کے پودے کے جو پتے ہیں ان کو بطور ساگ پکا کر کھاتے ہیں، اور گرم مزاجوں کے لیے یہ نہایت نفع بخش ہے۔ اور اس کے جو دوا کے طور پر ہم اجزاء استعمال کرتے ہیں، اس میں اس کے بیج اور پتے شامل ہیں۔ اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن امراض میں آپ خبازی یا سونچل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سر تر مزاج رکھنے والی دوا ہے، تو یہ پیشاب پیدا کرتی ہے، پیشاب آور ہے، پیشاب کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہے، اور ایسے لوگ جن میں پیشاب کی جلن ہو، پیشاب کی سوزش ہو، پیشاب جل کر آتا ہو، پیشاب کم آتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے خبازی کا ساگ پکا کر کھلانا، یا اس کا جو شاندہ بنا کر پلانا، یا اس کا رس نکال کر پلانا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم پر ملین اثرات یعنی قبض کشا اثرات مرتب کرتی ہے۔ ریشہ دار ہونے کی وجہ سے آنتوں میں رطوبات کی پیدائش کو بڑھا کر جو آنتوں میں خشکی کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کو دور کر کے قبض دور کرنے کی صفات بھی جسم میں پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں سے غیر طبی جو مواد آنتوں میں اگر رکا ہوا ہو یا جسم کے دیگر اعضاء میں رکا ہوا ہو، تو اس غیر طبی مواد کو یہ خارج کرنے کی صفت بھی رکھتی ہے۔ خبازی یا سونچل جگر کے سدے کھولنے کے لیے، جگر میں اگر کہیں پر اس کی رگوں
رگوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، جگر کی نالیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں تو ان نالیوں کو کھولنے کی بھی اس میں صفت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے سرد تر مزاج کی وجہ سے جسم میں سے یرقان یعنی جانڈس کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جسم میں جو سخت ورم ہوتے ہیں یا جسم میں ورم ہار جو ہوتے ہیں ان کو تحلیل کرنے کے لیے یہ مفید قدرتی دوا ہے۔ اس کے علاوہ تلی میں اگر ورم پیدا ہو جائے یا رحم میں ورم پیدا ہو جائیں تو ان ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے بھی خبازی یا سونچل کو مفید پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نزلہ ہار کی کیفیت ہوتی ہے۔ نزلہ ہار میں جب جمع ہوا پیلا بلغم خارج ہوتا ہے اور ساتھ میں جلن سی بھی محسوس ہوتی ہے، تو ایسے نزلہ ہار میں خبازی یا سونچل کا ساگ کھلانا یا اس کا جو شاندہ پلانا بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خشک کھانسی کو دور کرنے کے لیے خبازی مفید ہے۔ بلغم خارج نہ ہوتا ہو، جم جائے یا نالیوں میں سکیڑ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ اس بلغم کو جمے ہوئے بلغم کو خارج کرنے کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ کچھ اشرات ایسے ہیں جن کے زہر کے اینٹی ڈاٹ کے طور پر یعنی تریاق کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ بھیڑ ہے یا شہد کی مکھی ہے یا سانپ کا زہر جو ہوتا ہے اس کے اینٹی ڈاٹ یعنی تریاق کے طور پر بھی خبازی یا سونچل کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دردوں میں آرام پہنچانے کے لیے یعنی مسکن دوا کے طور پر بھی خبازی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گھریلو طور پر جو اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں اس کا پیسٹ لگانا زہریلے کیڑے جہاں پر کاٹ لیں ان جگہوں پر یا اس کا ساگ کھلانا مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سینے سے بلغم کو نکالنے کے لیے، گرمی کے امراض کو دور کرنے کے لیے اور سخت ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے عام طور پر گھریلو سطح پر بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ٹینن، منرلز، وٹامن اے، B1، B2 اور C اور اینتھوسائنین نامی کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ایک طرف جسم کی غذائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہمارے خلیات کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف بیکٹیریاز خصوصاً جلدی امراض ان کو دور کرنے کے لیے یہ کیمیائی اجزاء مفید ہوتے ہیں۔ اس میں میلون نامی کیمیکل پائے جاتے ہیں جو خلیات کی حفاظت کرتے ہیں، جسم میں سے سوزش کو دور کرتے ہیں، پھیپھڑوں اور ہاضمہ کے نظام کے جو راستے ہیں ان کی سوزش اور جلن کو دور کرتے ہیں۔ جلدی امراض خاص طور پر جلن ہو، اگر جلد پر سوزش ہو، سوجن ہو یا چھال وغیرہ ہو یا گلے میں خراش ہو یا مسوڑوں کی سوزش ہو تو ان تمام امراض کے لیے میلون نامی جو کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں وہ مفید ہوتے ہیں۔ اس میں بیٹا سیٹوسٹرول، کیروٹین، فلیونول، گلائکوسائڈز پائے جاتے ہیں جو سوزش کو دور کرتے ہیں اور خلیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ پولی سیچرائڈز سونچل میں پائے جاتے ہیں جو تیزابیت کو کم کرتے ہیں اور معدہ کی جو اندرونی تہہ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں میوسیلیج نامی کیمیائی اجزاء پایا جاتا ہے جو جراثیم کش ہوتا ہے، قبض کشا ہوتا ہے، پیشاب اور سانس کی نالیوں کی جو سوزش ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کا جو فلاور یعنی اس کے پھول اور پتوں کا ایکسٹریکٹ حاصل کیا جاتا ہے، جوہر حاصل کیا جاتا ہے، وہ بلغم نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کھانسی اور بلغم کو دور کرنے کے لیے، خشک کھانسی کو دور کرنے کے لیے اور زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جو بیج کا ایکسٹریکٹ ہے یعنی اس کے سیڈز کا جو جوہر ہے وہ جسم میں تری کے اثرات مرتب کرتا ہے، کھانسی میں آرام لانے کے لیے، گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے، سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے اور بلغم کو نکالنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو خبازی یا سونچل 3 سے 5 گرام تک آپ جوشاندے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ خبازی کے پتوں کا رس آپ نے لینا ہو تو 250 سے 300 ملی لیٹر تک اس کے پتوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اس کا ساگ پکا کر سالن کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو حسب ضرورت آپ کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ممکنہ مضر اثرات میں یہ ہے کہ چونکہ یہ سرتر مزاج کی غذا دوا ہے تو اس کو کمزور معدہ والے افراد نہ استعمال کریں، یا جو پہلے ہی سردی تری کے مزاج میں مبتلا ہوں یا ان کا قدرتی مزاج سر تر ہو تو ایسے لوگوں کو سونچل یا خبازی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ خبازی یا سونچل کے بدل کے طور پر ختمی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جسم میں اگر اس سے سردی بڑھ جائے، جسم میں رطوبات کی پیدائش بڑھ جائے یا سردی کا مزاج میں تیزی آ جائے، کوئی مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کی اصلاح کے لیے آپ دارچینی استعمال کر سکتے ہیں، لونگ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اجوائن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جو تیار مرکبات ہیں جن میں سونچل یا خبازی کو شامل کیا جاتا ہے ان میں لہوک سپستان شامل ہے جو شینہ،
شربت اعجاز اور شربت صدر وغیرہ میں خبازی یا سونچل کو شامل کیا جاتا ہے بطور عام جز کی حیثیت سے۔ اب نزلہ ہار یا گلے کی خشکی اور سوزش سینہ کے امراض اور کھانسی کو دور کرنے کے لیے اس کی ایک مختصر سی ریسیپی بھی آپ کو یہاں پر میں نوٹ کرواتا ہوں۔ سامنے اسکرین پر آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ خبازی یا جسے آپ سونچل کہتے ہیں 10 گرام، ملٹھی مکشر یعنی اس کی بیرونی چھل اتری ہوئی ہو، صاف شدہ ہو 10 گرام، گاؤز زبان 10 گرام یہ لے لیں، اور سپستان 10 گرام یہ لے لیں۔ یہ چاروں اجزاء ان کا جو شاندہ بنا کر رکھ لیں اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس کو استعمال کریں۔ خشک کھانسی ہو، گلے میں خراش ہو، حلق میں جلن ہو، سوزش ہو، سینہ کی تنگی ہو یا کھانسی ہو تو ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے، نزلہ ہار گرمی کا جو نزلہ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ ریسیپی نہایت مفید ہے۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔